بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ تعالی وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسکالر ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی نشست میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد فہیم ارشد۔ آج ہم ایک علمی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تعلیم کے ابتدائی منازل مدرسہ جامعہ مہریہ میں طے کیے۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین نور اللہ مرکزہ آپ کی دعاؤں سے تصنیف کا شوق لے کر آگے بڑھے اور جامعہ نعیمیہ سے دورہ حدیث شریف کیا اور سند مبارک حاصل کی۔ ان کی تقریباً رسائل کے علاوہ 30 بڑی کتب مارکیٹ میں علمی احباب سے ذوق تحسین حاصل کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی رضوی صاحب۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تعلیم کا آغاز بہاول نگر میں کیا، جی مدرسہ جامعہ مہریہ میں۔ یہاں آپ کی بہت سی حسین یادیں وابستہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہیم بھائی۔ جامعہ مہریہ جو ابتدائی سال ہوتا ہے درس نظامی کا، جی تقریباً 1995-96 کی بات ہے۔ جی میں نے یہاں ابتدائی کتب، سال اول کی کتب جی یہاں پڑھی۔ حضرت علامہ منور حسین صاحب، جی علامہ اختر صاحب جی اور شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف صاحب، جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب اساتذہ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو بڑا ایک میں آپ کو ایک روحانی تعلق بھی بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میری جو دلی تسکین ہوتی ہے، جی جی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صبغت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ سے سلام لیتے، مصافحہ لیتے، جی تو اکثر آپ اس طرح سے ہاتھ مبارکات، جی جی اور بڑا سکون ملتا مجھے۔ بالکل مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ جی ماشاء آپ نے اللہ، یاد کی بات کی ہے تو پھر میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی یاد نہیں ہوگی جی بالکل روحانی لحاظ سے۔ اور جو ظاہری علوم ہے وہ درس نظامی کا سال اول میں نے یہاں کیا ہے۔ جی اساتذہ بڑے مشفق، قابل، محنتی تھے۔ جی تو اس طریقے سے جو ہے میرا اس ادارے سے ایک تعلق ہے، جی ماشاء اللہ، اور میں نے اس تعلق کو بھلایا نہیں ہے۔ اگرچہ میری یہاں آنا جانا جو ہے وہ دنیا کے حوال ہیں، عوارضات ہیں، کم ہو جاتا ہے، لیکن جو دل کے اندر جو ایک یادیں بسی ہوئی ہیں وہ الحمدللہ جب کبھی تازہ ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید میں 1995-96 میں چلا گیا ہوں۔ جی ماشاء اللہ، تو اس طرح سے میرا تعلق ہے۔ جی میری آج خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر آستانہ پر حاضر ہوا، اساتذہ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں۔ جی تصنیفی سفر کا آغاز کب سے کیا؟ یہ جو میرا تحریری کام ہے تصنیف کا، یہ 2008 میں شروع کیا۔ 2008 میں کتاب ہے الاشباح والنظائر، جی علامہ ابن نجیم مصری، جی وہ قواعد فقہیہ پر کتاب ہے۔ جی تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو فقہی قواعد لکھے ہوئے تھے۔ ہاں جی میرے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ یہ جو فقہی قواعد ہے جی وہ ان کا ماخذ کس آیت سے ہے، کس حدیث سے ہے۔ جی جی چونکہ اس میں آپ نے اگر آپ دیکھیں اس کتاب کو، ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قاعدہ لکھ دیتے ہیں، جی بالکل، اس کے بعد سمجھانے کے لیے مثال کوئی تحریر کر دی۔ اسلاف کا یہی طریقہ تھا، لیکن چونکہ جدید دور آ گیا تو ضرورت ہے، مجھے محسوس ہوئی کہ اس ہر قاعدے کا جو ہے ماخذ آیت کون سی بنے گی، حدیث کون سی ہوگی۔ تو بعض آیات اور حدیث اس میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ جی بالکل۔ تو میرا شوق تھا، پھر میں نے کوشش کی وہ سارے قواعد جو ہے وہ اردو میں ان کو جو ہے ٹرانسفر کیا، پھر اس کے مطابق جو ان کے ماخذ تھے وہ تلاش کیے، اور اس طریقے سے کتاب مرتب کی، اور الحمدللہ میری وہ ایک پہلی کتاب شائع ہو گئی۔ آپ حدیث کتب اربع کے شارح ہیں، تفسیر پاک میں آپ کی خدمات، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ اللہ کا فضل ہے، صحیح بخاری اور صحیح جامع، بلکہ ترمذی اور
صحیح مسلم کے سوا جی جی یہ جو 4 کتابیں ہیں سیاستہ کی، جی جی اور اس کے علاوہ شرح موطا بھی ہے، جی شرح مانی الاثار، شرح ماشاء طحاوی اللہ شریف بھی ہے، جی اور صحیفہ ابن حمام، جی اس کی بھی میں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے، شرح کی ہے۔ ہاں جی تو ان کتابوں پر جو ہے وہ حدیث پر میں نے کام کیا۔ ان کے سارے مقدموں میں جی میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے اصول حدیث لکھے ہیں، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلکہ شرح سنن ابن ماجہ کی پہلی جلد اگر آپ اس کے اصول حدیث پڑھیں جی جی تو بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ 20 کے قریب جو ہے وہ قواعد ذکر کیے ہیں کہ حدیث سے مسائل کا فقہاء نے استنباط کیسے کیا، جی جی کس طریقے سے استنباط کرتے تھے، ہاں جی تو وہ بھی ذکر کیے ہیں۔ جی۔ تو یہ میرا حدیث پر جو ہے وہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے۔ علم بلاغت میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ بلاغت میں مصباح البلاغہ جی یہ کتاب ہے، تو یہ تو بلاغت والا ذرا فنی موضوع ہے، جی جی یہ صرف وہ طلباء ہی سمجھ سکتے ہیں جو درس نظامی سے وابستہ ہے، شعبے بالکل سے وابستہ جی ہے، جی تو اس پر مصباح البلاغت ہے۔ جی جی۔ دینی مدارس کے طلباء کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دینی مدارس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا اہل سنت و جی جماعت کا ایک جمہور ہمارے اسلاف ہیں، آپ ان سے وابستہ رہیں، جی ظاہری علوم میں اور باطنی علوم میں جو ہے جو روحانیت کے ہمارے آستانے ہیں ان سے وابستہ ہو جائیں، اور یہ جو افکار تقسیم ہو رہی ہیں، جی جی اور ان افکار تقسیم ہونے کی وجہ سے گروہوں میں لوگ بٹ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، پارٹیاں بن رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگ جو ہے وہ باتیں بھی کرتے جی ہیں، بالکل ان چیزوں سے بچیں، اپنے اسلاف کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جی بس یہ بالکل میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا۔ بہت اچھی بات یہ ہے۔ بڑی ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو یہ کم عمری میں سعادت حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ ان شعبوں میں تصنیفی اور تدریسی خدمات بہت زیادہ ہیں ان کی، اور ہمارے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں ہمیں کوئی پیغام دیں۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ اس شعبے سے منسلک ہیں، جی جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اخلاص اور اس میں اضافہ، آمین جب کوئی بندہ اچھا کام کر رہا تو اسے یہی کہنا چاہیے کہ اس پر جو ہے ثم استقام ہے، اس پر استقامت اختیار کرو، تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی جی بھلائی بالکل ہے، بہتری ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کالر ٹی وی کے ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔